قاری صاحب جو سکھر سے ہمارے مہمان تشریف لائے خطاب فرما رہے تھے، خطاب کے دوران ہی انگلینڈ مانچسٹر سے بہت معزز مہمان سید محسن محبوب شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ یہ گزشتہ ہونے والی کانفرنسز جن کا انعقاد انگلینڈ میں ہوتا رہا اس میں بھی بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ شریک ہوتے رہے. اس بار انعقاد پاکستان میں ہے تو انہوں نے ناغہ نہیں کیا، آج کی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ سے تشریف لائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ایک عظیم ثنا خاں کا صاحبزادہ میں انہیں پیش کر رہا ہوں، سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین سید سلمان کونین شاہ صاحب تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین. سونے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا. جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد چکے ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین. سونے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ سب سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین،
سونے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین، کیونکہ اس بے مثل نے اپنے حبیب نو بھی بے مثل بنا کے بکھلیا، سب تو اول بنایا تے اخیر کلیا، آغوش رحمت وچ اونوں پالیا، سایہ تک نہ جدے وجود دسی، اساں ویکھیا نہ کدرے پالیا، او سجا تے رب نے توڑ دتا، جدے وچ محمد نو ٹلیا، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور آج کی کانفرنس سے جو اخذ کیا وہ شعر سنیے، چار یاروں 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 یا چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہیں، یہ صدیق و فاروق و عثمان، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہیں، یہ صدیق و فاروق و عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، سونے کوئی نہیں، شاہد عدل ہیں، زیارت واسطے آئیاں نے ہورا تے فرشتے دین آئے نے سلامی، کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور سدرۃ المنتہا گزر میں تیری، اور کعبہ سے گرد سفر میں تیری، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ کو سین گرد سفر میں تیری، گویا تو ہے حق کے کریم، اور حق ہے تیرے کریم، کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو ہے حق کے کریم،
سین سدرت نبی نو وہی آکھیا جائیے صاحب آپ ضرور اگے اتو تیک غلام دی حد آئی جانا سدا نہیں مقدور اگے نبی آکھیا راہ وچ چھڈ جانا نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے اے کہہ کے وہی رخصت ہوئے رب رب آیا نبی دے حضور اگے رب رب بھی تھک کے اب گیا سی لا مکان تھی لنگ کے دور اگے اللہ کیا سونے ملنا او نیڑے آ جانی میرے نور اگے تو ہے حق کے قدیم اور حق ہے تیرے قدیم تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ایک منقبت میں پیش کروں آپ کی سماعتوں کی نظر شب ہجرت بھی جو تھا ہم سفر محبوب داور کا شب ہجرت بھی جو تھا ہم سفر محبوب داور کا وہی وارث بنا سرکار کے محراب منبر کا شب ہجرت بھی جو تھا ہم سفر محبوب داور کا وہی وارث بنا سرکار کے محراب منبر کا شب ہجرت بھی جو تھا ہم سفر محبوب داور کا وہ ظلمت رات کی وہ ساتھ ایک ماہ منور کا وہ ظلمت رات کی وہ ساتھ ایک ماہ منور کا چمکنا دیکھیے صدیق اکبر کے مقدر کا چمکنا دیکھیے صدیق اکبر کے مقدر کا وہی وارث بنا سرکار کے محراب منبر کا شب ہجرت ہی جو تھا ہم سفر محبوب داور کا نبی نے مال مانگا تو گھر کا گھر اٹھا لائے نبی
کسی نے یوں کیا ہے پیش نذرانہ بھرے گھر کا، کسی نے یوں کیا ہے پیش نذرانہ بھرے گھر کا، سنا ہے ساتھ ہوں گے صدیق اکبر خواجہ کے، سنا ہے ساتھ ہوں گے صدیق اکبر خواجہ کے، الہی حشر کے دن ساتھ ہو صدیق اکبر کا، الہی حشر کے دن ساتھ ہو صدیق اکبر کا، وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا، شب ہجرت بھی جو تھا ہم سفر محبوب داور کا۔ آخر میں ایک دو اشعار مولا علی کی منقبت کی اور اجازت کروں ملی نہ دولت بجز نگاہ علی، ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی، گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں، گناہ مصطفیو لطف بے پناہ علی، نگاہ مصطفیو لطف بے پناہ علی، گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں، نگاہ مصطفیو لطف بے پناہ علی، نگاہ مصطفیو نگاہ علی۔
علی آخر میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا میرے علی 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 کا ہے منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے علی کا ہے علی کا ہے جس سمت دیکھتا کائنات کا حسن ہے جب کل سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے تو اس کی چھوٹے چھوٹے جز بن جاتے ہیں اگر جز کو اکٹھا کیا جائے تو وہ کل کی شکل اختیار کر جاتا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ میرے علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا تم ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ سکیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو لیکن وہ سہاگن ہے کریں جس کو پیا یاد دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر بغاوے در تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے سید سلمان کونین شاہ صاحب نذرانہ عقیدت اپنے دلنشیں انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے معزز مہمان
जब्बार मिर्जा साहब, उनकी अहलिया की तबीयत बहुत नासाज है, विसाल फरमा गई हैं, और एक मरतबा सूरह फातिहा 3 बार कुल शरीफ पढ़ लीजिए और शाह साहब की मिल्क हो जाएगा। आखिर में इंशाअल्लाह दुआ भी होगी। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 बार कुल शरीफ पेश कर लीजिए। हज़रात गिरामी कद्र, मैं अपने ऐवान की वो 2 बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम शख्सियात कि जो फातिहीन हैं, जिन्होंने सैयदा कायनात खातून जन्नत की नामूस की नौकरी की है, आपकी इज्जत की नौकरी की है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों हस्तियों को अहले सुन्नत की आंखों का तारा बना दिया। अपने अपने अंदाज से एक हस्ती ने फतवे की सूरत में, दोनों ने फतवे की सूरत में, और फिर एक ने मनाजरे के चैलेंज की सूरत में और मनाजरे की फाते की हैसियत से। तो मैं उन दोनों हस्तियों को दावत देना चाहता हूं, वो हम सब के सरों का ताज हैं, वो दोनों शख्सियात, और सादात किराम उनकी दस्तारबंदी फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम अहबाब खड़े होकर इन दोनों हस्तियों का इस्तकबाल करें कि जिन्होंने नामूस से सैयदा कायनात की नौकरी की है, और खुसूसन बिलखुसूस हुजूर क़िबला पीर सैयद महफूज शाह साहब मशदी दामद बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तमाम सादात किराम यहां तशरीफ ले आए। दस्तारबंदी होगी। क़िबला मुफ्ती जमील अहमद सिद्दीकी साहब और मुहक्किक अहले सुन्नत मुफ्ती चमन जमान कादरी साहब, इन दोनों अहबाब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। सैयद अहमद हसन शाह साहब गर्देजी, आप भी और तमाम सादात जलबगर हो जाएं। खुसूसन क़िबला पीर सैयद महफूज शाह साहब मशदी से मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। सादात किराम, बनु फातिमा, इन दोनों मुनाज़िरीन को जो सैयदा कायनात के मसले में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, इनके इल्म और तहकीक और मुनाजरा, सारी फनी महारत इन्होंने और अपना वक्त लगा दिया है इस अजीम शान अहम तरीन मसले पर। हम इनकी अजमत को सादात भी सलाम पेश करते। अल्लाह इनके इल्म में और अमल में, फयूज़ व बरक़ात में, इनकी सेहत व उम्र में बरकत फरमाए। और ये ऐलान करता हूँ हक़ शहरियार के मौका पर कि ये सैयदा खातून जन्नत की खिदमत और अजमत के लिए इन्होंने बहुत ही प्यारी साई की है, कोशिश की है, लेकिन इसमें कोई फर्क ना समझे। जैसे पहले पेशरो मुकर्रर कह रहे थे कि पंजतन पाक और 4 यार्ड में फर्क हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ इस मसले के मुनाजर नहीं है। अगर 4 यार पर भी किसी ने कोई अर्जा सराई करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये लोग खामोश रहने वाले नहीं। क्यों कि ये अहले सुन्नत के शेर है, अहले सुन्नत के शेर है। क़िबला भाईजान मखदूम मिल्लत, वो अपने दस्ते मुबारक से हजरत शेर अहले सुन्नत, शेर इस्लाम और फिदाए हैदर कर्रार हजरत अल्लामा मुफ्ती चमन ज़बान साहब मुद्दज़िल्लुहु की वो दस्तारबंदी करेंगे। और ये सादात किराम सब इसको हाथ लगाएंगे। इनकी बरक़ात से सब शहीदों की तरफ से ये उनके वकील हैं, तो अपने दस्ते मुबारक से ये मुफ्ती चमन ज़बान से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी,
عظمت مخدومہ کائنات مناظر اسلام مولانا مفتی چمن زمان صاحب، حضرت قبلہ سید حسنین شاہ صاحب گردیزی، سید احمد حسن شاہ صاحب ان کے چچا جان ہیں، ہمارے جماعت اہل سنت پنجاب کے امیر حضرت قبلہ سید امانت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر حضرت سید احمد حسن شاہ صاحب گردیزی، حضرت سید اقبال شاہ صاحب بخاری، یہ سادات کرام اپنے دست مبارک سے حضرت محقق اسلام اور مفتی اعظم اہل سنت علامہ مفتی محمد جمیل احمد صدیقی مدظلہ شیر اسلام، شیر اہل سنت، یہ سب سادات کرام اپنے دست اقدس سے میرے نہایت عزیز علامہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی اپنے ہاتھ سے یہ سب سادات کرام قبلہ مفتی جمیل احمد صدیقی کو یہ دستار فضیلت اور یہ ان کے لیے یہ تاج ہے اللہ کے فضل میں عزت کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی جمیل احمد صاحب صدیقی۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب اسی صابری صاحب کو اعلان کرتے ہیں اور 10 منٹ پیغام اور خطاب بھی آپ۔ میں تمام علماء سے جبار مرزا صاحب، بھائی آپ سب حضرات، ان کی اہلیہ محترمہ محترم جبار مرزا صاحب ہمارے سینئر مصنف، محقق، کالم نگار، آپ نے ان کی تقریر بلکہ ان کا خوبصورت کلام اور پیغام 5 شعر جو انہوں نے پیش کیے ہیں آپ نے سنے، تو میں حضرت قبلہ سید صاحب سے اسد محمود شاہ صاحب کاظمی، آپ ہمارے معزز مہمان آزاد کشمیر سے جلوہ فرما ہوئے، حضرت کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں۔ سب حضرات فاتحہ شریف۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ جو کلمات پاک پڑھے گے سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، درود پاک، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کلمات پاک کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے بالخصوص جبار مرزا صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو پہنچاتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبر حشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ بروز حشر انہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں ان کا شمار فرما۔ حضرت خاتون جنت کی معرفت و معیت عطا فرما۔ اپنے محبوب کی شفاعت سے بہرہ یاب فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا قبلہ شیر اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت قبلہ مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور اپنے افکار کا اظہار فرمائیں گے۔ یاد رہے کہ ہم واقف ہیں، یہ علماء جو کثیر تعداد میں مشائخ یہاں پر جلوہ گر ہیں، یہ ایک ایک شخصیت ہی اگر خطاب کریں تو گھنٹوں ہم انہیں سنیں، لیکن آج جو موقع ہے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس حاضری کے چند کلمات پیش کرنے کی تمام علماء سے میں گزارش کروں گا، استدعا کروں گا کہ فقط حاضری کے چند کلمات پیش کریں تاکہ ہم مناسب وقت پر صلاۃ و سلام کے ذریعے اس محفل کو اپنے عروج پر پہنچا سکیں۔ حامدا ومصليا ومسلما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك
صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر ذی وقار، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، جملہ احباب اہل سنت و جماعت، آج کا یہ انتہائی پروقار اور اہم پروگرام سنی جمعیت عوام UK کے زیر اہتمام اور سنی جمعیت عوام پاکستان کی نگرانی میں حق چار یار کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے سنی جمعیت عوام کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سرزمین برطانیہ پر جہاں رافضیت کھلا ناچ کر رہی ہے، سنی جمعیت عوام نے حق چار یار کانفرنس کا انعقاد کر کے اسلام کے بڑے کاز کو زندہ بھی کیا اور اسے سنبھالا بھی۔ امسال یہ کانفرنس مخصوص طبی حالات کی وجہ سے ایوان اقبال لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس پلیٹ فارم کی بنیاد اور قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس سے میری مراد ہے حجت الاسلام جانشین حافظ الحدیث والقرآن، اہل سنت کی جان، شان اور ایقان و اذعان حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات العالیہ، صاحب سجادہ آستانہ عالیہ بغدادیہ جلالیہ بھکی شریف، مرکزی ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، صدر تحریک عظمت آلو اصحاب رسول، اور گرامی قدر حضرات، اس موقع پر انتہائی تنگ وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حجت الاسلام نے اس عنوان سے، یعنی حق چار یار کے عنوان سے جو تبلیغ فرمائی اور فرما رہے ہیں، یہ اسلام کا وہ اہم عنوان ہے جس کے اندر بہت بڑا بنیادی اسلامی نقطہ ہے۔ چار یار کے اندر ایک یار ابو بکر صدیق ہے، ایک فاروق اعظم ہے، ایک عثمان غنی ہے، ایک مولا علی ہے۔ چار کا نام لینے سے اسلام کے دشمن دو چوہے، ایک کالا اور ایک سفید، یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ کالا ابو بکر کو کاٹتا ہے اور خاکی رنگ کا چوہا علی کو کاٹتا ہے۔ چار کا نام لینے سے کالا چوہا بھی بھاگ جاتا ہے، خاکی چوہا بھی بھاگ جاتا ہے، صرف سنی رہ جاتا ہے۔ کالا چوہا یہ کہتا ہے کہ باغ فدق میں صدیق اکبر نعوذ باللہ ظالم تھے، اور خاکی چوہا یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کے قصاص میں نعوذ باللہ علی ظالم، ان کو حکومت کی پڑی ہوئی تھی، وہ حضرت عثمان کے قصاص کو مؤخر کر رہے تھے۔ یہ خارجیانہ نظریہ ہے۔ اس کالے چوہے کو رافضی کہا جاتا ہے، اس خاکی چوہے کو خارجی کہا جاتا ہے، اور کالے کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے مذہب میں وہی کیفیت ہے جو شب ہجرت اللہ کے پیارے نبی کی سیرت طیبہ کی، بستر حوالے کیا تھا علی کے، سفر میں رفیق بنایا تھا صدیق اکبر۔ یہ دو بازو ہیں نبی کے، ایک مخصوص معنی میں،
لیکن اس موقع پر اس عنوان کے اندر بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی ترجمانی ہے، بہت بڑی آواز ہے، یہ آواز اسلام ہے، آواز نبی ہے۔ لیکن میں اہل علم تشریف فرما ہے، چونکہ یہ مسئلہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بعد سب سے اہم مسئلہ ہے، صحابیت کا، اہل بیت کا، تفضیل صحابہ کا۔ متکلمین علماء نے، یہاں مدرسین حضرات بھی تشریف فرما ہے، آپ عقائد کی کتابوں میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے اندر تفضیل کا مسئلہ باقاعدہ زیر باس لایا گیا، لیکن اکتفا ہوا بالعموم، جیسے شرح عقائد میں اور دیگر کتب میں یا شرح فقہ اکبر میں اور کتب کلام میں، کہ افضل الصحابہ اور افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں، اور کل صحابہ عدول ہیں، جنتی ہیں، اس پر اکتفا ہوا۔ مگر میں اہل علم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تفضیل صحابہ کا عقیدہ التمہید لابی شکور سالمی کے اندر امام ابو شکور سالمی نے بیان فرمایا۔ میں صرف وہ عقیدہ بغیر دلائل کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ تفضیل صحابہ میں، درجات صحابہ میں امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ، ہاں کل صحابہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور کل ایمان کے پکے اور سچے ہیں۔ یہ پہلے نقطہ ہے۔ اور اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں، ان میں فتح مکہ سے جو قبل والے ہیں وہ فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل ہیں، اور جو فتح مکہ سے قبل والے ہیں ان صحابہ کے اندر بیت رضوان والے افضل ہیں۔ ایک جگہ پر تفسیر میں نے پڑھا کہ بیت رضوان سے پہلے احد والوں کا مرتبہ ہے، تاہم یہ دونوں ایک درجے کے قریب قریب ہیں۔ احد والے بھی، بیت رضوان والے بھی، فتح مکہ سے سب جنتی ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والوں سے افضل ہیں، اور ان سے بیت رضوان والے افضل ہیں۔ بیت رضوان والوں سے بدر والے افضل ہیں، بدر والوں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں، اور جو عشرہ مبشرہ ہیں ان سے اہل بیت رسول افضل ہیں۔ ان کا مقام عشرہ مبشرہ سے آگے ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی بدر والوں سے عشرہ مبشرہ آگے ہے، جن کو حضور نے فرمایا جنتی ہیں۔ تو جنتی نفس جنت مراد نہیں ہے، مقام جنت ہے۔ جدید لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں میرے صحابہ میں VIP 10 جنتی ہیں، بڑے درجے کی جنتی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہے۔ ان سے آگے مقام رسول اللہ کے اہل بیت کا ہے۔ امام ابو شکور سالمی التمہید میں یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ان سے آگے اہل بیت ہیں۔ ارے جن کا مقام عشرہ مبشرہ سے بھی آگے ہے، اب بھی وہ غلطیاں ہی کر رہے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات، اب بھی وہ غلط ہے، ان کو غلط کہو گے؟ عشرہ مبشرہ سے آگے درجہ اہل بیت رسول کا ہے، اور جو اہل بیت رسول ہیں ان سے اونچا درجہ محمد کے 4 یار کا ہے، اور جو 4 یار ہیں ان میں سب سے اونچا درجہ یار غار کا ہے۔ یہ عقیدہ میں نے عرض کر دیا۔ اس پر کسی کو کھرک ہو، کھرک جانتے خارش ہو تو کھرکنا مارے، نرم قسم کی ٹیوب سے گدے خارش ختم نہیں ہوتی، اس کی کھرکنے سے ہوتی ہے، کھرکنے سے۔ بغداد شریف سے منگوائیں، بغداد شریف سے۔ میں بغداد شریف سے کھرکنا، یہ اسلام کا کھرکنا ہے، تو ماریں گے ہم انشاءاللہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں، اہل علم آگاہ ہیں، حضرت قبلہ حجت الاسلام، چونکہ وقت نہیں ورنہ میں کچھ اس کی تشریح میں بھی بنیادی باتیں ایک دو عرض کرنا چاہتا تھا، مگر اس پر اتفاق کروں گا کہ گرامی قدر حضرات، 4 یار ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ سنیوں کا نشان ہے۔ خارجی علی پہ تان کرتا ہے، اور رافضی ابو بکر صدیق پہ تان کرتا ہے، اور ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔
ہمارے نزدیک صدیق اکبر بھی ظالم نہیں ہے، مولا علی بھی ظالم نہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اہل علم توجہ کریں گے. خطا کاروں نے 9 دسمبر کو کہا کہ مولا علی کا نظریہ، علی و معاویہ اختلاف میں مولا علی کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے میں اپنی حکومت مضبوط کروں گا، پھر قصاص عثمان لوں گا. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ پہلے قصاص لیا جائے پھر حکومت کو مضبوط کیا جائے. اس گندے نظریے پر ہم تھوکتے ہیں. اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ مولا علی قصاص تب لیتے جب ثبوت شرعی ہوتا. شرعی شہادت نہ تھی، اندھا قتل تھا. اور شبہ سے بھی حد اٹھ جاتی ہے، یہاں تک کہ گواہوں میں سے ایک گواہ عین قیام حد میں پیچھے ہٹ جائے کسی وجہ سے، تب بھی حد ساکت ہو جاتی ہے. مولا علی خلیفہ راشد ہے، نبی کا جانشین ہے. وہ کیا ثبوت کے بغیر پکڑ دھکڑ مار دراڑ کرے گا؟ نہیں کرے گا. ثبوت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے قصاص نہیں لیا گیا. اس پر بڑی دلیل ہے، امام حسن نے بھی نہیں لیا، خود حضرت معاویہ نے بھی نہیں لیا. نامزد کر کے بتایا بھی نہیں، کیوں؟ ثبوت شرعی نہ تھا. جب شہادت نہیں ہے حکم جاری نہیں ہوگا. آپ اہل علم جانتے ہیں چوری میں، سرقہ میں، زنا میں، شراب میں کتنے امور ہیں اسلام کے. جب تک معیار نہ قائم ہو، حد قائم نہیں ہوتی، قصاص نہیں دیا جاتا وغیرہ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، خارجی کہتے ہیں مولا علی ظالم ہے کہ قصاص عثمان کو مؤخر کیا، حکومت کو مضبوط کیا. رافضی کہتا ہے ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ظالم ہے کہ باغ فتح میں ظلم کیا. سنیو، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طرح ابو بکر مصطفیٰ کا وفادار ہے، اسی طرح مولا علی بھی اسلام کا وفادار ہے. 4 کا نام لینے سے یہ دونوں گروہ نکل جاتے ہیں، پیچھے صرف سنی رہ جاتے ہیں. جنا بنے گی محبان ہے 4 یار کی قبر. یوں یہ خارجی اور رافضی اسلام کے عقائد پر حملہ آور ہیں. پہلے خارجیوں نے حملہ کیا، نبوت کا انکار کیا. حضرت قبلہ حجت الاسلام آپ تشریف فرما ہیں، ہم نے مقابلہ کیا. اب انہوں نے دوسرا حملہ کر کے آل بیت نبوت کی عظمت پر، تو پھر الحمدللہ اہل اسلام اہل سنت نے مقابلہ کیا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مناظرہ ٹاں شاں لگا رکھی ہے کچھ آوارہ سڑکوں پر پھرنے والے لڑکوں نے. کسی پھٹے پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کہتے ہیں مناظرہ کر لو. یہ کیا مناظرہ ہے؟ مناظرہ کرنا ہے اہل سنت، اور ہم سب اہل سنت ہیں. ہم تا حیات آپ کو چیلنج بھی دیتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں. یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، کاغذی بات نہیں ہے. جب بھی آپ چاہیں گے موضوعات، میں چند جملے دہرانا چاہتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے. مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ پہلا، ٹائم کم ہے، نماز بھی ہوگی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائیں. ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں. اس آدمی نے توہین بھی کی اور تازہ کلپ میں کہا کہ یہ چھوٹے ہیں دونوں، ان سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. تو جن سے تم کرنا چاہتے ہو وہ تم سے بڑے ہیں، اور ان دونوں کے سروں پر سیدوں نے دستار کر کے بتایا ہے کہ ان کو جو چھوٹا کہہ رہا ہے وہ خبیث خود چھوٹا ہے، اگرچہ لمڈی ہو، یہ چھوٹے نہیں ہیں. جزاک اللہ. حضرت مفتی صاحب کا موضوع بڑا اہم ہے. نماز کا بھی وقت، عصر کا بھی ایسا ہے. 2 مہمان 4 منٹ بولیں گے. ابھی آپ جملہ اپنا پورا کریں، لیکن مجھے موضوع مناظرہ یہ ہے جو فتوے میں نے متعین کیا ہے. وہ یہ ہے کہ باغ فدق کو، نفس باغ فدق کو مال حرام کہا گیا، یوں آل بیت نبوت کو حرام مال کا طالب بنایا گیا. ایک پیرا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالتکرار جگر گوشہ رسول کو خطا پر کہا گیا.
اور پھر اس کے بعد غلط کہا گیا. اب 9 دسمبر کو یہ کہا گیا کہ مولا علی نے کہا پہلے میں اپنی حکومت مضبوط کروں گا پھر حضرت عثمان کا قصاص لوں گا. یہ 4 پکے جملے موضوع ہیں. میاں جی جب چاہو نکلو، اگر تمہاری مرضی سڑک پہ بیٹھنے کی ہو تو تب بھی مناظرہ کریں گے. کرنا چاہیے. 7 دسمبر کو عبداللہ مالا میں شریف میں طے کر کے بھاگے ہو. کون بھاگا ہے؟ اب یہاں تو مفتی صاحب نے چیلنج دیا، قبول نہ کیا، یہ بھی بھاگنا ہے. اور مگر یہاں جب تم نے طے کر لیا تھا کیوں نہیں آئے؟ اب ٹانٹا اور شاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنا ہے پورے اعتماد سے، اخلاق سے، تہذیب سے، نفس مسئلہ کی روشنی میں. انشاءاللہ ہم باس کے لیے تیار ہیں. آخری جملہ ان سادات کرام اور خصوصاً حجت الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، ان کی عزت افزائی کا شکریہ. یہ فرماتے ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کی مہربانی ہے. ہم تو یہ نہ باندھیں تب بھی چلتے رہیں گے، باندھیں پگڑیاں تب بھی چلتے. صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، اور سیدہ زہرا کو خطا پر نہیں کہتے. صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، اور سیدہ زہرا کو خطا پر نہیں کہتے. میں ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثناخواں قاری شاہد محمود سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حضور قبلہ حجت الاسلام نے بھی اعلان فرمایا.